قیام پاکستان سے چند سال قبل جن شعراء کرام کی غزل گوئی کا آغاز ہو چکا تھا ان میں انجم رومانی، شہرت بخاری اور ناصر قاسمی کے معتبر اسماء گرامی سر فہرست شمار کیے جا سکتے ہیں۔ اگرچہ ان میں سے جو مقبولیت اور شہرت ناصر قاسمی کے مقدر میں مرقوم ہو چکی تھی وہ دونوں اول الذکر شعراء محترم کے مقدر میں مرقوم نہ تھی۔ تینوں ہی شعراء کرام کا تعلق حلقہ ارباب ذوق سے بڑا گہرا، مستقل اور متصل رہا۔ اس عہد کی اور بالخصوص فسادات کے بعد کی شاعری اپنے استعاروں، تمثالوں، علامتوں اور کنایوں کے ساتھ اپنی بلاغت کی حدود متعین کرتی ہوئی ملے گی۔ باوجود کہ اس عہد یعنی تقسیم ملک کے وقت ہونے والے فسادات کے بعد میں کہی جانے والی غزلیں ہجرت اور اس کے سبب پرگداز ماحول، دل شکستگی، کرب کی آئینہ داری کرتی ہیں اور اجتماعی معاشرتی رجحان اور رویوں کا پتہ دیتی ہیں، مگر انفرادی سطح پر تینوں مذکورہ شعراء کی غزلیں ان کے اپنے اپنے رجحان اور ذہنی میلان اور افتاد طبع کی عکاسی بھی کرتی ہیں۔ مختصر ترین الفاظ میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انجم رومانی کی غزل اکبر الہ آبادی کی بازگشت لیے ہوئے ہے، شہرت بخاری افتاد طبع کے حوالے سے خدائے سخن، شہنشاہ غزل میر تقی میر کے رجحان کے قرب و جوار میں نظر آتے ہیں۔ ناصر قاسمی بھی میر ہی کے اسلوب سے متاثر ہیں۔ دونوں ہی شہرت و ناصر معتقد میر ہیں مگر اسلوب اپنا اپنا ہے۔ شہرت بخاری کے غزل میں جو گداز ہے وہ ناصر قاسمی کے گداز اور اثر آفرینی سے مختلف ہے۔ جیسا کہ عرض کر چکا ہوں کہ ناصر قاسمی بھی میر ہی کے اسلوب سے متاثر ہیں۔ ان کے لہجے کا پرتو ناصر کی غزل میں واضح طور پر محسوس کیا جا سکتا ہے، مگر ناصر کی اثر آفرینی جدید ڈکشن کی وساطت سے اپنی ایک الگ پہچان بنا لیتی ہے۔ ناصر قاسمی کے غزلوں نے جو مقبولیت حاصل کی ان میں ان کی گائکی کا بھی بہت نمایاں حصہ ہے۔ ان غنائیت آمیز غزلوں نے بھی ناصر قاسمی کی مقبولیت کو وسعت دی۔ اداسی، حزن یا تاثر اور خود ان غزلوں میں موجود غنائیت نے شیر و شکر ہو کر ایک سما باندھا ہے۔ ناصر قاسمی کی گائی گئی غزلوں کی طرزیں بھی خوش قسمتی سے دل پذیر اور دل نشین ہیں۔ گداز بھی ناصر کی غزلوں کے اداس مزاج کے عین مطابق ہے۔ پھر شاعر کی مزید خوش نصیبی کہ یہ انہیں گائے جانے والے مغنی اور مغنیائیں بڑے جانے پہچانے مانے ہوئے نصیب ہوئے۔ پھر چند برس اور آگے بڑھیں تو ہمیں احمد فراز اور منیر نیازی کی غزلیں اپنے کچھ مخصوص تاثر کے سبب گائکی کی وساطت سے مقبولیت کا ایک جہاں آباد کیے ہوئے نظر آئیں گی۔ یہاں شعراء کرام کا تقابلی مطالعہ مقصود نہ تھا بلکہ سر راہ یہ پہلو سامنے آ گیا جو سپرد قلم ہو گیا۔ ہر پھول کا اپنا ایک جدا رنگ ہے، جدا مہک ہے، اور یہ کہ بقول احمد ندیم قاسمی ہر دیس کی اپنی اپنی بولی ہے، صحرا کا سکوت بھی صدا ہے۔ شہرت بخاری کی غزل قاری کو براہ راست اور فی الفور کم متاثر کرتی ہے، مگر سہج سہج کر، سنبھل کر توجہ کے ساتھ ان کی غزلوں کا مطالعہ کیا جائے تو اس کی پرتیں اور فکری اور فنی محاسن کا سراغ ملنے لگتا ہے۔ شہرت بخاری کا اصل نام سید محمد انور بخاری تھا، شہرت تخلص۔ شہرت ہی ان کی پہچان بنا۔ 2 دسمبر 1926 میں لاہور میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم کے بعد دیال سنگھ کالج میں زیر تعلیم رہے۔ پنجاب یونیورسٹی سے اردو اور فارسی ادبیات میں ایم.اے امتیازی حیثیت سے پاس کیا۔ سنجیدہ، کم گو اور وسیع المطالعہ شخصیت کے حامل تھے۔ غزل گوئی
سے شاعری کا آغاز کیا، سید عابد علی عابد اور احسان دانش جیسے اساتذہ فن سے اصلاح لی، اکتساب فن کیا اور خود بہت جلد ایک پختہ غزل گو کے طور پر ناقدین ادب کی توجہ مبذول کروا لی۔ حلقہ ارباب ذوق سے مستقل وابستگی اور باکمال احباب ادب کی صحبتوں نے شہرت بخاری کے فکر و فن کو جلا بخشی۔ شعبہ تعلیم سے ایک عرصہ وابستہ رہے، اردو اور فارسی کے منجھے ہوئے استاد شمار ہوئے۔ ان کے اکثر معاصرین نے زبان کی پختگی کے حوالے سے انہیں ایک سند تسلیم کیا۔ غیر مردف غزل لکھنا مردف غزل کے مقابلے میں زیادہ مشکل اور دقیق فن ہے۔ یہ استادانہ مہارت، عروض کی پختگی اور کڑی مشق کا متقاضی ہے۔ شہرت بخاری اپنے معاصرین میں سے شاید وہ واحد شاعر ہیں جو غیر مردف غزلوں میں اپنا کمال فکر و فن دکھاتے ہیں۔ ان کے اس پہلو کی طرف ناقدین کا دھیان بہت کم گیا ہے۔ یہ ان کی غزلوں کی ایک فنی امتیازی نشانی ہے۔ سوز و گداز، کرب، انتظار، احساس محرومی، درد مندی، ان سب عناصر کا خمیر اگرچہ ان کے معتقد میر ہونے سے اٹھتا ہے، مگر خود ان کے بیان کیے گئے مضامین ایک انفرادیت لیے ہوئے ہوتے ہیں۔ ڈکشن کا کلاسیکی استعمال بعض اوقات ان کی اختراعی طبع کے سبب چونکا کر رکھ دیتا ہے۔ شعر ملاحظہ فرمائیے گا۔ پھول کو بکسے دیر ہوئی، پھول کو بکسے دیر ہوئی، اب تک باغ مہکتا ہے۔ گورنمنٹ اسلامیہ کالج سول لائنز کے اردو اور فارسی شعبے کے صدر کے طور پر کئی برس اپنے فرائض منصبی ادا کیے، طلباء کو شعر و سخن میں بڑی اپنائیت سے اصلاح دیتے اور رہنمائی کرتے تھے۔ کچھ طلباء ان میں سے آنے والے وقت میں معروف شاعر اور جانے پہچانے سخنور بھی ثابت ہوئے۔ ان کے اسماء گرامی کی تفصیل بتانا ضروری نہیں، اس واسطے بھی ضروری نہیں کہ اگر اسماء گرامی کا تذکرہ چھڑا تو سادھہ یہ ہے کہ ناموری کے بعد بعض صاحبان اکتساب فیض حاصل کے حوالے سے مکر جاتے ہیں۔ میں خوف فساد خلق سے بات یہیں ختم کر کے دوبارہ شہرت بخاری صاحب کے سوانح حیات کے مختصر تذکرے کی طرف مراجعت کر رہا ہوں۔ جب بخاری صاحب گورنمنٹ اسلامیہ کالج سول لائنز لاہور کے شعبہ اردو اور فارسی کے صدر کے طور پر اپنی ذمہ داریاں سر انجام دے رہے تھے تو بعض ناگزیر حالات کی بنا پر انہیں غیر متوقع طور پر قبل از وقت ریٹائرمنٹ لینی پڑی اور ریٹائرمنٹ کے بعد وہ بیرون ملک لندن منتقل ہو گئے۔ کئی برس کے بعد وطن مالوف لوٹے۔ انہی دنوں انہیں کچھ عرصہ اکیڈمی ادبیات کے چیئرمین کے طور پر تعینات کیا گیا، پھر یہ ملازمت بھی چھوڑ دی۔ رفتہ رفتہ ادبی حلقوں میں ان کی آمد و رفت کا سلسلہ نہ ہونے کے برابر رہ گیا، پھر گوشہ نشین ہو گئے اور اسی گوشہ نشینی میں 10 اکتوبر 2001 کو اس جہان فانی سے کوچ کر گئے۔ میانی صاحب لاہور میں آسودہ خاک ہوئے۔